کتنے حیرت کی بات ہے نا، کراچی سٹی کے اندر سردی آ گئی میرے کہنے کے بعد۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے کہنے سے کہ سردی آ جائے؟ شہر قائد میں موسم تبدیل، رات اور صبح سویرے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ کیسے ممکن ہے کہ کراچی شہر پہ بارش بادل چل رہے تھے تو میرے کہنے پہ گرمی بڑھ گئی؟ کراچی میں سردی کے موسم میں بھی گرمی رہے گی۔ نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں سردی پڑنے کا امکان ہے۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کراچی میں نومبر کا آغاز ہونے کے بعد جس طرح کی شہری یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کو سرد موسم یا ہلکی پھلکی بھی سردی ملے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نومبر کے بالکل آخر میں جا کر جو ہے وہ کراچی میں ہو سکتا ہے کہ کچھ شہریوں کو ٹھنڈک کا ماحول میسر آ سکے۔ اور بادل اور بارش اور یہ سب غائب ہو گیا، اس کے بعد میرے کہنے پہ سردی آنا شروع ہو گئی۔ موسم کی بات کچھ کر لیتے ہیں۔ بائی دا وے، شہر کراچی میں لوگوں نے تھوڑا سکھ کا ساتھ لینا شروع کیا ہے کیونکہ درجہ حرارت اب تھوڑا نیچے آنا شروع ہوا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ بھائی کب آئے گی سردی، تو تھوڑے کو غنیمت جانیے۔ موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا، میڈیا کی رپورٹس بدل گئیں۔ کیسے ہو جاتا ہے یہ کام؟ کیسے کر سکتا ہے کوئی انسان؟ یہ کون سی سائنس ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سی ایڈوانس قسم کی تھیوری ہے یا پریکٹیکل ہے؟ واٹ اکوپمنٹس ڈو آئی ہیو؟ ڈو یو نو؟ یو ڈونٹ نو۔ میرے ساتھ ایک زبردست قسم کا فرینڈ ہے، یہ میرے دوست کی طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے یہ کام کروایا، میں نے کہہ دیا، میرے دوست نے کر دیا، میں نے کہہ دیا تو میرے دوست نے پھر کر دیا۔ ٹھیک ہے، گرمی بڑھانی تھی، میں نے کہہ دیا، دوست نے چاہا ٹھیک ہے تو کہتا تو کر دیتے ہیں، لو ہو گئی، تجربہ ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ لو جی سردی، میرے دوست نے ارادہ کیا ٹھیک ہے اب تو سردی چاہتا ہے سردی کر دیتے، تو سردی کے لیے موسم ریورس۔ 21ویں صدی میں کیمروں کے دور میں ایک بندہ یہ کر رہا ہے، کسی کی مدد سے کر رہا ہے، اور وہ اس کا فرینڈ ہے، میرا دوست ہے، بڑا زبردست دوست ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ آسمان اور زمینوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ وہ زمینوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ سمندروں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ جنات اور فرشتوں کا اور پرندوں کا اور پریوں کا اور کیڑے مکوڑوں کا اور جانوروں کا اور یہ انسانوں کا بادشاہ ہے۔ ہی از دا کنگ آف دا کنگس۔ آ گئی سمجھ میں؟ دا کنگ آف دا کنگس جو ہے وہ میرا دوست ہے۔ میرا پرپس صرف اتنا تھا یہ سب دکھانے سے کہ تم جو کہتے تھے کہ موسم خود بخود تبدیل ہوتے ہیں، یہ جو سائنس کے نام پہ کتابیں پڑھنے والے دعوے کرتے تھے کہ یہ قدرتی آفات ہوتی ہیں، یہ زلزلے، بارش، طوفان، آندھی یہ خود بخود ہی چلتے ہیں، میں نے اس چیز کو پریکٹیکلی غلط پروف کر دیا۔ کیونکہ میرے کہنے پہ بارش کا شروع ہونا، میرے کہنے پہ بارش کا بند ہونا، میرے کہنے پہ بادلوں کا آسمان پہ نمودار ہو جانا، اور میرے کہنے پہ بادلوں کا آسمان سے غائب ہو جانا، میرے کہنے پہ کراچی سٹی کے اوپر گرمی کا راج ابل جانا، اور میرے کہنے پر کراچی سٹی میں واپس سردی کا آ جانا۔ سردی کے موسم کے اندر لوگ گرمی کو ایکسپیرینس کریں کراچی سٹی پہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ پریشان میڈیا والے، محکمہ موسمیات والے، سائنس پڑھنے والے، یونیورسٹیز والے، پروفیسرز، آرمی، پولیس، سب پریشان کہ آخر یہ گرمی کا ہے کیوں راج۔ انہیں کیا پتہ آ چکا ہے چیف آف نیچر آرمی اسٹاف by the mercy of his king, the mighty king of universe. سو یہ ڈیمونسٹریشن دکھا دی گئی ہے اور بتا دیا گیا کہ دیکھو جو ماضی میں جو واقعات ہیں جن کے حوالے سے سنایا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ڈوبی ہوئی بارات نہیں نکالی تھی، یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان نہیں دی تھی تو سورج رک گیا تھا، نہیں نکلا تھا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے نہیں ہوئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں ان کے خلاف، اس طرح اتنے سارے واقعات ہیں۔ پھر کہ جی وہ امام شافعی نے کرسچنز کو پانی پہ شکست نہیں دی، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سارے واقعات ہیں، ان کے خلاف کہنے والے لوگ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو امام شافعی نے پانی پر اگر شکست دی تو دی ہوگی، اللہ نے ان سے کوئی کام لینا تھا تو لے لیا، اللہ از کنگ آف دا کنگس۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اگر نہیں دی تہجد میں یا رات کی کوئی بھی اذان جو دینی تھی تو اگر سورج نہیں نکلا تو نہیں نکلا ہوگا، کیونکہ یہ تو ممکن ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی کوئی ناممکن ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے جب جنگ کے دوران میں اللہ سے دعا کی تھی اور سورج کو حکم دیا تھا، سورج رک گیا تھا۔ اب سورج رکا تھا یا زمین رکی تھی اس کا فیصلہ کرتے رہو ریسرچ کر کے، لیکن سورج رک گیا تھا۔ سورج کے رکنے سے نظام شمسی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے یہ سائنس کی اسٹڈی کرنے والے، تھیوری کی ایڈوانس نالج جاننے والے جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ تو بتاؤ کیا ہوتا ہے سورج کے رکنے سے، کیا ہو سکتا ہے سورج کے رکنے سے؟ اگر تم کہو کہ زمین گھومتی ہے تو زمین کے رکنے کی تو بات ہی نہیں، بس سورج کی بات تھی، سورج رک گیا تو پھر وہ جنگ جیت گئے اور سورج غروب نہیں ہو سکا، مغرب نہیں ہو سکی۔ کیسا ممکن ہے؟
درخت کو اشارہ کیا جائے, درخت چلتا ہوا آ جائے, سجدہ کرے, گواہی دے رسالت کی اور واپس چلا جائے اور جڑ جائے. کس نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کوئی اپنی لاٹھی کو سمندر پہ ٹچ کر دے صرف ایسے کر کے اور سمندر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, سمندر الگ الگ ہو جائے, کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. لیکن ان سب واقعات میں درخت کو چلانے والا, چاند کے ٹکڑے کرنے والا, سمندر کو تقسیم کرنے والا, سورج کو روک دینے والا, ایسے طرح کی ڈیمونسٹریشن دکھانے والا اور اپنی قدرت کی طاقت کے کمالات دکھانے والا وہ تھا اللہ. اور پریزنٹیشن کے لیے یعنی فرنٹ پہ جو دعوے کر رہے تھے, جو بات کر رہے تھے, جو کچھ کہہ رہے تھے, وہ تھے اس کے بندے اور وہ تھے اس کے مخلص بندے. ہر بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ہر بندہ کہے گا تو ایسا نہیں ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں. دنیا کے اندر 1 ارب مسلمان کھڑے کر دو اور وہ سب چاہیں کہ ایسا 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 ہو جائے اور ان کے لیے نشانیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں, نہیں ہوں گی. لیکن اگر اللہ کے مخلص بندے کہیں گے کہ ایسا ویسا ویسا ہو جائے اور اللہ چاہے کہ ہو جائے تو ہو جائے گا. پھر چاہے مردہ زندہ کرنا ہو, پھر چاہے سورج مغرب سے نکالنا ہو, پھر چاہے سمندر کے ٹکڑے کرنے ہو, پھر چاہے آسمان سے کھانا اتارنا ہو, یہ سب اللہ کے لیے بس بائیں ہاتھ کا خیال ہے. وہ کہہ دیتا کن اور فایا کون ہونا شروع ہو جاتا ہے. چاہے ریگستان ہو, سمندر نکال سکتا اللہ وہاں سے, نکالا تو ہے سعودی عرب میں, ریگستان میں سے ہی تو پانی نکالا ہے. کیا ہے وہ چاہے تو پہاڑ موجود ہو, پتھروں کا پہاڑ, اور پتھروں کے اندر سے اونٹنی نکل کے باہر آ جائے. اس طرح کا پہاڑ سخت, اس میں سے اونٹنی باہر آنا. اونٹنی تو اپنے اونٹنی کے بچے, اونٹنی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتی ہے, پہاڑ کے پتھر میں سے نہیں نکلتی. کبھی پتھر سے بچہ پیدا ہوتے ہوئے دیکھا انسان کا, کتے کا, بلی کا؟ نہیں نا. تو پتھر سے تو پتھر ہی نکلتا ہے. پتھر کو توڑ دو, پتھر الگ ہو جائے گا. پتھر کے اندر سے پتھر, سمجھ میں آ گئی؟ تو پتھر کے اندر سے اونٹنی آنا ناممکن ہے, لیکن اللہ کے لیے نہیں. وہ تو وہ سارے کام کر سکتا ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے. تو ابھی جو کراچی سٹی پہ ہوا یہ سب کچھ تھا, اگر اللہ ویسے ہی کرتا رہتا خود ہی, مطلب اس نے ارادہ کیا تو گرمی, اس نے ارادہ کیا تو سردی, اس نے ارادہ کیا تو یوں, تو لوگ تو توجہ ہی نہیں دیتے. وہ تو کہتے تو روز کا موسم ہے, محکمہ موسمیات والے دعوے کرتے رہتے پیشن گوئیوں کے, ٹی وی چینل والے رپورٹنگ کرتے رہتے اور لوگ خوش ہوتے رہتے, آج گرمی ہے, آج سردی ہے, آج گرمی سردی. ابے نہیں نا, یہی تو نہیں کرنا ہے. اسی کو تو ڈسپروف کرنا تھا. ایسا نہیں ہوتا. میرے کہنے پہ اگر تبدیلیاں ہوئی ہیں موسم میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم اللہ کے حکم سے تو کام کرتے ہیں, لیکن اگر اللہ کو کوئی مخلص بندہ کہہ دے تو موسم اس کے حکم پہ بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن جب اللہ چاہے تب, جیسے پرندہ بنا کر مٹی سے پھونک مارتے تھے عیسیٰ علیہ السلام, اور اصلی میں ہو جاتا تھا وہ اللہ کے حکم سے. تو پھونک تو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی, پر اس میں تاثیر اللہ کے حکم سے دی. اللہ کر رہا تھا وہ کام. لیکن پتہ لگا کہ اگر انسان کوشش کرے تو مردے میں جان ڈال سکتا ہے اللہ کی مدد سے. انسان کوشش کرے تو مٹی کے پرندوں کو اصلی بنا سکتا ہے اللہ کی مدد سے. انسان کوشش کرے تو پتھروں کے اندر سے پانی نکل سکتا ہے اللہ کے حکم سے. انہوں نے ایسا مارا تھا, 12 چشموں میں تقسیم ہو گیا تھا ان کے علاقے کے اس وقت کا پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا پتھروں سے, اور قبیلے والوں نے 12 قبیلوں نے پیا تھا, ان کو پانی مل رہا تھا, پانی نہیں تھا. ایسے ایسے کام کر چکا اللہ. تو بندے جب کرتے ہیں کوشش تو اللہ دکھاتا ہے, اور اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. کھیل تماشے کے طور پہ تو ہوتا نہیں ہے, تو کوئی کھیل تماشا تو تھا نہیں, ویڈیو گیم تھوڑی چل رہا, بٹن دبایا ہیدو کین, بٹن دبایا چل بھائی چل, اور یو کین, اور یہ سب چل گیا. نہ نہ نہ, یہ گیمرز اور نئی نسل کو سیکھنا چاہیے کہ 21ویں صدی میں ایک انسان نے آ کے کیا کیا ہے, اور پھر کائنات کے بادشاہ نے اس میں کیا کیا. تو میں نے کہا تو اس نے کیا نا, تو اس سے پتہ لگا کہ اس کا ایک بندہ ہے جو دین اسلام کا پیروکار ہے. اس کے کہنے پہ ہوا. خود ہوتا تو کوئی بھی بکواس کر لیتا نا, ہندو, یہودی, عیسائی, پارسی, سکھ, قادیانی, شیعہ, مولد, خود پہ تو کچھ بھی کوئی کہہ سکتا تھا. اب نہیں کہہ سکتا. اب میں بیٹھا ہوں نا, میں بات کر رہا ہوں. اب آ کے بولے نا کوئی کافر, کوئی ہندو, عیسائی, یہودی, قادیانی, سکھ, بول کے دکھائے کہ اس نے کیا. اس کے باپ کے پاس ثبوت نہیں ہوگا. میں نے کیا, میرے پاس ثبوت ہے, ویڈیوز میں نے ریلیز کیے, موسم تبدیل کر دیے اللہ کی مدد سے. ہو گیا کام. اب کرتا رہے کوئی بکواس کسی بھی ولی اللہ کے خلاف کہ شمس تبریز نے گرمی نہیں بڑھائی تھی ملتان کی, اور شیخ عبد القادر جیلانی نے کشتی نہیں نکالی تھی ڈوبی ہوئی, اور یہ اور وہ. اب میں 21ویں صدی میں آیا ہوا تو ہوں, اب کر کے دکھاؤ نا مقابلہ. بڑے بنتے تھے سائنس ٹیکنالوجی کے عروج پہ, اتنے سے ہیں ابھی میرے سامنے. جو کچھ میں نے کیا اس کے مقابلے پہ اتنے سے ہیں. ساری دنیا کے سائنسدان اتنے سے ہیں. اللہ اکبر.